اللہ کے نزدیک عقیدہ توحید کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد سب سے زیادہ پیاری عبادت نماز ہے۔ سب سے پیاری عبادت ذرا زور سے کریں۔ یہ میں جب اونچی کہتا ہوں، کہلواتا ہوں، تو اس کا میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بات یاد ہو جائے، آپ اس پہ توجہ کریں، آپ کے ذہن میں وہ چیز رچ بس جائے، کیونکہ اللہ کو اس سے بڑھ کر کوئی محبوب عبادت نہیں۔ ملائکہ اسی کام پر مامور ہیں۔ بعض ملائکہ قیام میں ہیں، کھڑے ہوئے، بعض ملائکہ رکوع میں ہیں، بعض ملائکہ سجدے میں ہیں، بعض ملائکہ قعود میں، قعدے میں، جس کو اتحیات کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ چاروں کام فرشتوں سے الگ الگ کروائے، آپ کو ایک جگہ کر دیا، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، قعدہ بھی۔ اب میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ قیام الف کی شکل ہے، جیسے الف لکھا ہو۔ رکوع میں گئے ہیں تو ہے کی شکل ہے، ہا۔ سجدے میں گئے ہیں تو میم کی شکل ہے۔ قعدے میں بیٹھے ہیں تو دال کی شکل ہے۔ لفظ احمد نظر آ رہا ہے۔ سجدے میں ایک شخص سجدے میں ہے، آپ اس کے بائیں جانب کھڑے ہو کر دیکھیں تو سجدے میں بندہ لفظ محمد کی شکل بنا ہوتا ہے۔ اس کا سر میم، دونوں ہاتھ ہے، پیٹھ میم اور پاؤں کی انگلیوں تک دال۔ اللہ کو سجدے میں بندہ بہت پیارا لگتا ہے، اس کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب کے نام کی شکل بنا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جو شخص مکمل طہارت یعنی صحیح طرح پاکیزگی کے ساتھ، وضو کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ صحیح طرح پانچوں وقت نماز حفاظت سے ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے یہ نور ہو جائے گی، اور جو انہیں ضائع کرتا ہے، کہا گیا کہ اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم لوگ کتنے غافل ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے، میں وہ اگر الفاظ قرآن کے کہہ دوں گا تو آپ پر سجدہ لازم ہو جائے گا کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدہ کرو۔ سورہ اقرا کی آخری آیت جو ہے وہ اگر میں پڑھ دی تو آپ پر سب پر سجدہ لازم ہو جائے گا۔ قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدہ کرو، سجدہ کرو، بدن کا سجدہ اور روح کا سجدہ۔ اب اس کے بعد دل کا سجدہ۔ اگر اس میں جاؤں تو سب نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ماتھے کی لے سے ناک تک یہ پورا حصہ زمین سے لگا دینا۔ اگر ناک کا یہ حصہ نہیں لگتا سجدہ نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں اور ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ، پاؤں کی انگلیوں کے، یہ جو ناخن والا حصہ ہوتا ہے نا انگلی کا، اس کو انگلی کا سر کہتے ہیں، اور جو گوشت والا حصہ ہوتا ہے اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں۔ 5 انگلیوں کی جو پاؤں کی انگلیاں، ان کا پیٹ سجدے میں زمین سے لگنا چاہیے۔ 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض، 3 کا لگنا واجب، 5 کا لگنا سنت۔ اگر 1 انگلی کا پیٹ اتنی دیر بھی زمین سے نہیں لگا جتنی دیر میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ، میں جب چھوٹا تھا عمر کے لحاظ سے، ویسے بھی اب بھی چھوٹا ہوں، لیکن اس وقت عمر کے لحاظ سے چھوٹا تھا، تو میں نے جب یہ نماز سیکھی تو میں نے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، یہ انگلیوں کا پیٹ بہت سے لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں، انگلیاں کھڑی رہتی ہیں ان کی، وہ پوری طرح اس کو موڑتے نہیں ہیں، تو یہ انگلی کا پیٹ لگنا کیوں ضروری ہے؟
تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ سجدے میں بندہ لفظ محمد کی شکل بنا ہوتا ہے، اور یہ انگلیوں کا پیٹ اگر زمین سے پوری طرح نہ لگے تو دال پوری نہیں بنتی، دال پوری نہیں بنتی۔ تو جب نبی کا نام پورا نہیں ہوگا تو سجدہ کیسے پورا ہوگا؟ ہم لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اکثر لوگ پیٹ نہیں لگاتے۔ تو یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں، اس کو بہت پیارا لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، حضرت سلیمان دارانی بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 20 سال تک احتلام نہیں ہوا۔ مرد حضرات سمجھ لیں گے، انگلش والے ویٹ ڈریم کہتے ہیں، خواب کی حالت میں آپ سے جو چیز خارج ہو جاتی ہے، احتلام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے 20 سال تک نہیں ہوا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے ایک خطا سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے احتلام ہو گیا۔ وہ کیا تھی؟ کیا خطا ہوئی تھی؟ کہ میں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ زور کس پر ہے؟ ایک مرتبہ عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا۔ سوچیں صرف ایک مرتبہ عشاء کی جماعت چھوٹ گئی تو کہتے ہیں مجھے وہ شکایت ہوئی، ورنہ 20 سال مجھے وہ شکایت نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کس حال میں؟ ہمارے ہاں تو سمجھ رہے ہیں کہ جی جنت فکس ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ کتنی؟ 45 معاف ہوئیں وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نبی پاک سے کہا جائیے کم کروائیے، حضور 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 5 کم ہوتی رہ گئیں، 5 رہ گئیں۔ تو جو وسیلہ نہیں مانتے ان کو چاہیے 50 پڑھیں، ورنہ وسیلہ مانیں۔ اور وسیلہ بھی کس کا؟ وفات پائے ہوئے نبی کا۔ یہ وفات والوں کا تو وسیلہ بالکل بھی نہیں مانتے، تو ان کو کیا چاہیے؟ خیر، یہ بات آئی درمیان، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ اب وہ 50 رکعتیں ہیں۔ اب وہ کتنی ہیں؟ ہم پڑھتے 5 ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بات نہیں بدلے گی، پڑھیں گے 5 لکھیں گے 85، ثواب 50 کا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ سجدے کرنے والا حضرت سیدنا امام علی اوسط، میں یہ نام لے رہا ہوں، آپ ان کو نہیں پہچانے، ان کا لقب پکاروں گا آپ سب پہچان لیں گے، امام زین العابدین، سیدنا امام حسین کے فرزند۔ زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت۔ کیوں کہتے ہیں ان کو زین العابدین؟ روزانہ بلا ناغا 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ ہمیں 100 پڑھنے پڑ جائیں نا ایک دن تو اگلے دن 2 دن پھر ہم ویسے ہی لیٹے رہتے ہیں، تھک گئے۔ روزانہ یہ ماتھے پر آپ کے باقاعدہ وہ آگے نشان اس کو کاٹنا پڑتا، 7 سجاد لقب ہے کہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ اللہ کی تسبیح کا، اس کی حمد کا شوق ہو تو بندہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے۔ یاد رہے سجدہ بندے کو جتنا اونچا کرتا ہے، وہ جو کہا ہے نا علامہ اقبال نے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ گراں کا مطلب بھاری، ایک سجدے کرنے کو بھاری سمجھتے ہیں، سستی کرتے، کتنے سجدوں سے بچاتا ہے، کس کس کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہیے تو کثرت سے سجدے کرو۔